اهدنا الصراط المستقیم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین، حج سیریز میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آج کے محفل کا سوال ہے کہ شیخ محترم، حجاج اکرام ہندوستان سے حج کے لیے جاتے ہیں یا کسی بھی ملک سے جاتے ہیں، تو وہاں جانے کے بعد کچھ بدعقیدگی کے اعمال کرتے ہیں یا شرکی اعمال کرتے ہیں، تو ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین اور معزز حجاج کرام، حج سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ ہمارا حاجیوں کے لیے آخری پیغام ہے، لیکن اتفاق سے پھر اس کے بعد میرے ہاتھ ایک ویڈیو لگی۔ اس ویڈیو کو ہم انشاءاللہ آگے چل کر آپ کو دکھائیں گے۔ اس ویڈیو کے ہاتھ لگنے کے بعد پھر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس پر بھی حجاج کرام یا عمرے پر جانے والوں کی رہنمائی کی جائے۔ مسلمان کا سب سے بڑا سرمایہ، مسلمان کی سب سے عظیم ترین انمول اگر اس کے پاس کوئی چیز ہے تو اس کا عقیدہ ہے، عقیدہ توحید۔ اور عقیدہ توحید یہ ایک انتہائی حساس عقیدہ ہے۔ یہ ذرہ برابر، جس کو ہم رتی برابر یا اور کھلے لفظوں میں کہیں تو بال برابر بھی شرک کو یہ برداشت نہیں کرتا۔ توحید اپنے ساتھ کبھی بھی شرک کی ذرہ سی آمیزش، میں اس کو موٹی مثال میں سمجھانا چاہوں، اگر کئی لیٹر دودھ ہو، اس میں لیمو کے 2-4 قطرے بھی اس دودھ کو پھاڑنے کے لیے کافی ہے، یا نمک کے 2-4 کھڑے بھی اس پورے دودھ کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ عقیدہ توحید اس سے زیادہ حساس چیز ہے، لیکن بدقسمتی یہ کہ ہم اندیکھے رب کو جو ماننے کا ہمارا عقیدہ ہے، اس عقیدے پر ہم بس نہیں کرتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ غیروں کی طرح ہمارے پاس بھی کچھ ایسی چیزیں ہو جو ہمارے سامنے ہو تو ہم اس کو چومیں، چاٹے، اس کو چھوئیں، اس کے سامنے جھکے، اس کے سامنے ایسی کچھ چیز کریں جس سے لگے کہ ہاں میں نے عبادت کی ہے۔ ہم آپ کے سامنے ایک ویڈیو پیش کرنے جا رہے ہیں، اور عام طور پر حج میں ہو یا عمرے کے وقت میں بھی یہ جو ٹور والے ہوتے ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک بڑی اکثریت کی، انہیں اپنے حاجیوں یا عمرہ کرنے والوں کے پاس نمبر بنانے کے لیے، معاف کیجئے میں اپنے اس لفظ پر قائم ہوں، وہ انہیں حرم سے اٹھا کر نہ جانے طائف لے جانا چاہتے ہیں، نہ جانے میقات لے جانا چاہتے ہیں۔ ارے بھئی، دنیا کی عظیم ترین جگہ اگر کوئی ہے، دنیا کا مقدس ترین اگر کوئی خطہ ہے تو وہ حرم مکی ہے، اللہ کی سب سے عظیم ترین عبادت گاہ، توحید کا سب سے بڑا مرکز، جہاں کی ایک نماز دوسرے مساجد کے مقابلے میں مسجد حرام اور مسجد اقصی کو چھوڑ کر 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ وہاں سے اٹھا کر نہ جانے کیا کچھ چیزوں کی طرف لے جاتے ہیں تاکہ ان کو جذباتی طور پر راستے میں کچھ ایسی باتیں بتائی جائیں کہ پھر وہ اس میں وہاں پر جا کر غلط سلط چیزیں کرنے لگتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے اپنے کئی ویڈیوز میں اس بات کی وضاحت کی ہے۔ آج ہم بتانے جا رہے ہیں، یہ لوگ جاتے ہیں طائف کے پاس، اور طائف کے قریب میں بنو سعد علاقہ ہے۔ بنو سعد یعنی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ
علاقہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ابتدائی کئی سال گزارے، اور وہاں پر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں جب آپ دودھ پیتے تھے، دودھ پینے کی مدت ہونے کے بعد بھی حلیمہ سعدیہ نے انہیں اپنے ساتھ میں رکھا تھا۔ اور واقعہ شق صدر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کھولنے کا بھی واقعہ وہی بنی سعد میں ہوا تھا۔ بنی سعد میں عمرے پر لوگ جا کر آپ ویڈیو پر دیکھیں کہ کس طرح سے وہاں کے ایک درخت کو چھو رہے ہیں، چوم رہے ہیں، کوئی اس کی چھال نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی وہاں پر نہ جانے عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہے۔ یہاں پر ہمیں علامہ اقبال کا وہ مصرع یاد آ جاتا ہے، یہ وہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہ یہود۔ یا پھر علامہ اقبال کا ہی ایک دوسرا مصرع یاد آتا ہے، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ گویا ہمارے یہاں سے جانے والے کئی ایک سبوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، ہمارے پاس بہت سارے ایسے حاجی ہیں الحمدللہ جو عقیدے میں پختہ ہیں، توحید کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر ایک ایسا واقعہ ہوا کہ لوگ اس طرح کی چیزیں وہاں کے درختوں، وہاں کے پتھروں کے ساتھ کرنے لگے۔ اتفاق سے کسی نے سعودی نے دیکھ کر اس کی ویڈیو بنائی، اور ویڈیو بنا کر اس نے وہاں کے مکہ مکرمہ کی گورنر کے آفس کو پیش کر دیا۔ اب کیا ہونا تھا، ظاہر سی بات ہے سعودی عرب کی حکومت بہت ساری چیزوں کو شاید برداشت کر لے، ہم اس بارے میں بات نہیں کریں گے۔ ہم یہاں پر سعودی عرب کے اس موقف کی یا سعودی عرب کے اس حوالے سے ان کی پختگی کے بارے میں پرزور وکالت کریں گے کہ سعودی عرب میں شرک اور شرک نام کی کوئی چیز نہ کرنے دیتے ہیں، اور نہ کوئی کسی علاقے میں جا کر لے تو اس کا انجام کیا آتا ہے، اس کی بھی ایک ویڈیو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ جیسے ہی اس بات کی خبر مکہ مکرمہ کے گورنر اس وقت میں، یہ غالباً ویڈیو 2017-18 کے آس پاس کا ہے، تو اس وقت کے وہاں پر جو گورنر تھے، اور ابھی بھی غالباً وہی ہے، خالد بن الملک فیصل الفیصل، خالد الفیصل، انہوں نے فوراً اپنے ایک لشکر بھیجا اور اس پورے درخت کو، اس کھنڈروں کو اکھاڑ کر پھینک دیا تاکہ نہ رہے باس نہ بجے بانسری۔ تو یہاں پر میں اپنے حاجیوں سے دو باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ انہیں سمجھ میں آئے کہ ہم کہاں جذباتی ہوں اور کہاں جذباتی نہ ہوں۔ حج کے میدانوں میں جہاں کہیں آپ کا جانا ہوتا ہے، یا حج کے لیے جب انسان جاتا ہے تو اس کے لیے سب سے مقدس ترین جگہ، سب سے عظیم ترین جگہ وہ کعبۃ اللہ ہے، اور اس کعبۃ اللہ میں بھی سب سے عظیم ترین حصہ حجر اسود کا ہے۔ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ اسلام نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حجر اسود کا بوسہ لینے یا حجر اسود کو چھو کر اس چھوئے ہوئے ہاتھ کو بوسہ لینے کی تعلیم دی، ترغیب دی، اس کی ایک فضیلت بھی بیان کی۔ لیکن اس کعبۃ اللہ کو لے کر یا اس حجر اسود کو لے کر ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے، امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت واضح طور پر اس کو بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجر اسود کے قریب گئے تو انہوں نے کہا انی اعلم انک حجر، اے حجر اسود میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں تم ایک پتھر ہو، لا تضر ولا تنفع، تمہارے اندر نہ نقصان پہنچانے کے کوئی اختیارات ہیں اور نہ نفع پہنچانے کی کوئی صلاحیت ہے۔ ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اللہ کی قسم اگر میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں کبھی بھی تمہیں بوسہ نہ دیتا۔ تو گویا بوسہ دینے کو یہ ایک سنت ہے،
اس سے کچھ فائدہ پہنچ حاصل ہونے یا اس کے اندر نقصان پہنچانے کی کوئی صلاحیت کا ذہن بنانا، یہ عین اسلام سے ٹکرانے والی چیز ہے۔ جو کچھ ہے وہ ہمارا رب ہے، اللہ تبارک و تعالی وہی فائدہ پہنچاتا ہے، وہی نقصان پہنچاتا ہے، اور وہی ہمارے تمام تر زندگی کے اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ یہاں پر میں ایک حدیث کوٹ کروں گا۔ واقد اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی طرف نکلے۔ جب ہم حنین کی طرف جا رہے تھے تو ہم نئے نئے مسلمان تھے، اور اس نئے نئے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اندر شرک کی جو پچھلی باتیں تھیں وہ ابھی کہیں نہ کہیں پوری طرح سے نکلی نہیں تھی۔ تو جب راستے میں چلنے لگے تو انہیں ایک جگہ ملی جہاں پر مشرکین مکہ ایک بڑا درخت تھا، وہاں پر جا کر اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے اور اس سے اس کے سامنے کھڑے رہ کر عبادت کی شکلیں جو کچھ ہو سکتی تھی، کھڑے رہنا، ہاتھ جوڑنا یا جھکنا، چومنا، جو بھی چیزیں ہو سکتی تھی، حدیث میں جو الفاظ استعمال کیے گئے یعکفون عندہا، یعنی اس کے سامنے عبادت کرتے ہوئے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور جب یہ لوگ مسلمان ہونے کے بعد وہاں سے گزرنے لگے تو مسلمانوں نے بھی، یہ نئے نئے مسلمانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ڈیمانڈ کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین کے پاس ذات و انوات ہے۔ ذات و انوات وہی ایک درخت تھا جس کے پاس یہ سب کچھ غلط حرکتیں کیا کرتے تھے، تو انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی، اجعل لنا ذات و انوات کما لہم ذات انوات، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا ان کے پاس اس طرح کا برکت حاصل کرنے، تبرک حاصل کرنے یا اس سے کچھ حاصل کرنے کے لیے ذات انوات نام کا ایک درخت ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے بھی بنا دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر انہا السنن، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ دوسری قوموں کے بدعقیدگی کو، دوسرے قوموں کے کلچر کو، دوسرے قوموں کے طور طریقے کو اپنانے والی ایک بات تم لوگ کر رہے ہو۔ فَقُلْتُمْ، تم نے وہی کہا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ بنو اسرائیل نے بھی ایسے ہی کہا تھا۔ بنو اسرائیل جو ہے، جب انہوں نے دیکھا ایک قوم کو جو بتوں کی پوجا پاٹ کرتی تھی، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ ڈیمانڈ کیا تھا، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا کچھ بت بناؤ، ہمارے لیے بھی ایسی کوئی چیز بناؤ جس کی ہم پوجا پاٹ کر سکیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال انکم قوم تجہلون، تم ایک جاہل قوم ہو، تمہارے اوپر اتنا کام کیا گیا، اتنا واضح طور پر بتایا گیا کہ عقیدہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، اس کے باوجود تم پلٹ پلٹ کر شرک کی طرف جاتے ہو۔ تو محترم حجاج، آخر میں جو بات کہنا ہے وہ یہ کہ آپ جتنا زیادہ حرم سے کٹو گے، شیطان اتنا زیادہ آپ کو غلط چیزوں کی طرف لے جائے گا۔ جتنا زیادہ آپ حرم سے جڑو گے، اتنا زیادہ آپ صحیح عقیدے کے مطابق، صحیح توحید کے مطابق اپنے عبادات کو انجام دو گے۔ یہ باہر جا کر اس طرح کی چیزیں کرنا، بلکہ بعض لوگوں کو تو ہم نے دیکھا کہ جو نہ جانے جہاں کہیں انہیں پتا چلتا ہے کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے طور پر بیٹھے تھے یا یہاں سے گزرے تھے یا اس کو آپ نے ہاتھ لگایا تھا، تو وہاں پر لوگ 2 رکعت نمازیں پڑھنے لگ جاتے ہیں، وہاں سے کچھ دھول مٹی نکالنے لگ جاتے ہیں۔ یہ سب بدعقیدگی کی علامتیں ہیں، یہ سب شرکیہ کاموں کی طرف لے جانے والے اعمال ہیں، یہ سب توحید سے ٹکرانے والی چیزیں ہیں۔ ان سب سے پرہیز کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے بدترین کام کرنے سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور حاجیوں، جب تم نے حج مکمل کر لیا ہے، اپنے حج کی حفاظت کیجئے اور توحید کے سب سے عظیم مرکز
کعبۃ اللہ کے طواف اور اس کے ارد گرد ہونے والی فرض نمازیں خاص کر اور دیگر نمازوں پر توجہ دیجیے. حرم مکی سے باہر نکل کر خواہ اپنا وقت ضائع مت کیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کو اپنے توحید پر قائم رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صغیر احمد عمری حفظہ اللہ ووفقہ لکل خیر کہ آپ کا جو چینل ہے صراط مستقیم، میں ذاتی طور پر آپ کے ویڈیوز جب سے آ رہا میں دیکھتا ہوں آپ کے ویڈیوز، الحمدللہ ہمارے کچھ شاگرد کبھی شیخ عارف کبھی شیخ ابراہیم بیٹھ کر آپ سے سوال کرتے ہیں اور آپ بہت بہتر انداز میں ان کے جوابات دیتے ہیں. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس سلسلے کو جاری رکھیں اور اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، پھیلائیں.